نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وقال تعالى من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ وہ ہدایات ہیں، یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ احکامات ہیں، یہ وہ تعلیم ہے مما اوحی الیک ربک،
یہ ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف تیرے رب نے وحی کی ہے، من الحکمت، حکمت میں سے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکمت، اس کا لفظی معنی دانائی، شرعی معنی وحی والی تعلیمات، جو اللہ نے وحی سے اپنے نبی کو احکامات دیے ہیں، وہ چاہے قرآن ہو، وہ چاہے حدیث ہو۔ فرمایا کہ جو دانائی اور حکمت اور شریعت کی تعلیم اللہ نے آپ کو دی ہے، اس میں سے یہ تعلیمات، یہ آداب، یہ احکامات تیرے رب نے تیری طرف وحی کیے ہیں۔ یعنی وہ حکمہ کی تفسیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرمودات، اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جن کو اختیار کر کے ہی کوئی شخص سمجھدار کہلا سکتا ہے، دانا کہلا سکتا ہے، اور ان کے اوپر چل کر ہی ایک شخص دنیا آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے۔ ان اہمیت بھری تعلیمات کو حکمت کہہ کر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہدایات اس میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، آپ علیہ السلام کے بارے میں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ ہمارے اے اللہ، تو مکہ میں میری نسل، میرے خاندان میں سے جو شہر آباد ہو، ان لوگوں میں وہ آخری نبی مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہو، میرے ہی خاندان کے لوگوں میں سے ہو، اور وہ ان کو تیری آیات پڑھ کر ان کا تزکیہ نفس کرے، ان پر قرآن کی تلاوت کرے، ان کو تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، چاہے قرآن کی صورت میں آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آئے، چاہے حدیث کی صورت میں آئے۔ اللہ تعالی نے اسی حکمت کے بارے میں فرمایا ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جو حکمت سے، دانائی سے، دین کی سمجھ سے حصہ دیا گیا، یعنی جس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی سمجھ عطا فرما دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، بس وہ خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی سے نوازا گیا۔ اللہ تعالی نے اس کو بہت زیادہ بھلائی سے نواز دیا۔ من یؤت الحکمت، تو فرمایا اس حکمہ میں سے، اس حکمت میں سے اللہ تعالی نے یہ وحی آپ کی طرف کی ہے، اس حکمت کو اپناؤ، اس دانائی کو اپناؤ، تو پھر ہی تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہ ارشادات اللہ تعالیٰ کے، وہ حکمت کی ہدایات کیا ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا؟ وہ آداب معاشرت، وہ حسن معاشرت کے اصول کیا ہیں کہ ایک انسان دانائی کو اختیار کر کے
دانا ہو جائے، دنیا بھی اس کو دانا مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے۔ وہ ہدایات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی پوری زندگی کے حوالے سے دی ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا، اس کے زندگی گزارنے کا پہلو، حسن معاشرت کا ایک پہلو اس کے والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے حق میں خالص اللہ کی ہی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی فرما برداری۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم نرم گفتگو کرنی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے سارے ہی وجود کو ان کے سامنے فرما برداری میں جھکا کے رکھنا ہے۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے، اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا۔ تو یہ حسن معاشرت کا پہلو اللہ کی عبادت کے بعد، مسلمان بننے کے بعد، کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہو، والدین کا فرما بردار ہو، والدین سے حسن سلوک کرنے والا ہو۔ پھر فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، تمہارا رب تمہیں بخوبی جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، دلوں میں ہے، تم اندر سے کیا ہو۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً حقیقت میں نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، نیکوں کو، فرما برداروں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک دوسری حکمت کی بات ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اور دل سے بھی انسان نیک ہو، باہر سے بھی ظاہری اعمال میں بھی نیک اور صالح ہو۔ پھر اس کی اللہ تعالی نے حسن معاشرت کی تشریح اس انداز سے فرمائی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ان کا حق کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، اگر وہ تنگ دست ہوں تو مالی مدد کرنا، ورنہ ان سے میل ملاپ قائم رکھنا، ان سے قطع تعلقی نہ کرنا، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا اور معاف کرنا۔ لیس الصلۃ بالمقافہ، صلہ رحمی برابری کا نام نہیں ہے۔ فرمایا جو تم سے اچھا سلوک کرے تو تم اس سے اچھا سلوک کرو، جو تم سے اچھا سلوک نہ کرے تو تم اس سے اچھا سلوک نہ کرو۔ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ سل من قطع، جو تم سے لا تعلقی کرتا ہے تم اس سے تعلق بڑھاؤ اور تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ یہ ہے اقربا کا حق۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر، تمہارے معاشرے میں پائے جانے والے حقدار مسکین، ان کو اگر ضرورت مند ہیں تمہارے سامنے ہیں تو مالی مدد کرو، اخلاقی مدد کرو۔ حسن معاشرت کا یہ پہلو کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں تمہارے آس پاس، تمہارے محلے میں، تمہارے تعلق واروں میں، وہ اقربا ہیں، وہ پڑوسی ہیں، وہ عامت الناس ہیں، ان سب کے ساتھ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مال سے نوازا ہے تو مالی اعانت، ورنہ اخلاقی اعانت، ورنہ ان کے ساتھ اظہار ثانی سے باز رہنا، تکلیف کسی کو نہ دینا، تو یہ سب ان کا حق ہے۔ مفسرین نے اسے بہت شرح کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اختصار کے پیش نظر عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے
فرمایا اپنے اقربا پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، حقداروں پر خرچ کرو، ولا تبذر تبذیرا، گناہ کے کاموں پہ خرچ نہ کرو، اور ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا، گناہ کے کاموں پر خرچ کرنے والا شخص ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان رب کا نافرمان ہے۔ فضول خرچی کی دو قسمیں ہیں، ایک اسراف کا لفظ آیا ہے، ایک تبذیر کا لفظ آیا ہے۔ اسراف وہ فضول خرچی ہے جو انسان اپنی جائز ضروریات کے اوپر اپنی طاقت سے زیادہ یا اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اور تبذیر وہ فضول خرچی ہے جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، یہ تھوڑی سی بھی ہو تو بھی حرام ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، یہ دانائی کی باتیں، فرمایا پیچھے جو تمہارے اقربا اور تمہارے معاشرے کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر ان میں سے کسی سے تمہیں اس وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے جب اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے یا ان کا کوئی گناہ کا کام ہے تو تم اس سے منہ پھیرتے ہو، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب تم اپنے معاشرے کے کسی فرد سے ناراض ہوتے ہو تو اس ناراضگی میں بھی فَقُلْ لَهُمْ قَوْلٌ مَّيْسُورًا، نرم گفتگو کرتے ہوئے علیحدہ ہونا ہے، ایسی سختی اور ایسی گفتگو کے ساتھ اس سے علیحدہ نہیں ہونا کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید اس کی اور میری کوئی ذاتی رنجش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اپنے بندوں کو دیے کہ یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں، فرمایا جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور تم نہ تو اپنے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لو اور نہ ہی انہیں کھلا چھوڑ دو، یعنی میانہ روی کے ساتھ اپنی آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، اگر سارا ہی خرچ کر ڈالو گے تو پھر بعد میں خالی ہاتھ ہو کر پریشان ہو کر تم بیٹھ جاؤ گے، اس لیے درمیانی راہ اختیار کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما آل من اقتصد، وہ کبھی غریب اور تنگ دست نہیں ہوگا جو میانہ روی سے خرچ کرتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ، اور تیرا رب اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کو جانتا ہے کس کو کس حد تک دینا اس کے حق میں بہتر ہے۔ حضرات گرامی، یہ زندگی گزارنے کے اصول اور معاشرت کا حسن اور معاشرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی تعلیمات قرار دیا۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو غربت تنگی کے ڈر سے قتل نہ کر ڈالو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، قتل اولاد بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حسن معاشرت میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک شخص کی آنکھوں میں حیا ہو، دل میں حیا ہو، دماغ میں حیا ہو، اور اس کے اندر ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بے حیائی سے گریز ہو، چھپے یارانے نہ ہوں، اور
یہ گندگی اس کے دل دماغ کے اندر نہ ہو، اس لیے فرمایا ولا تقربوا الزنا، قریب تک نہ جاؤ، وہ ذرائع تک اختیار نہ کرو جو زنا کے قریب لے جانے والے ہیں۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ تو بے حیائی ہے اور بہت برا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ نکاح کی زندگی سے اپنی زندگی گزارو اور برائی سے بچو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو حق قتل نہ کرو الا بالحق میں، حق میں وقت شرعی سزا دیتے ہوئے کسی کو قتل کر سکتا ہے، عام آدمی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، جو مظلوم مارا جائے تو جو اس کا پیچھے وارث ہے، اللہ تعالیٰ نے حق میں وقت کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کرائے، اور جو اس کا ولی ہے، جو اس کا وارث ہے مقتول کا، اللہ اس کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیری مدد کی ہے حق میں وقت کو حکم دے کر، تو بھی اب اس کو قتل کرنے میں زیادتی نہیں کرنی ہے، بس قتل کا بدلہ قتل اس حد تک رہنا ہے، اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کے اعضاء نہیں کاٹنے۔ انہ کان منصورا، کیسی ہدایات ہے۔ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ، یہ مگر اگر یتیم کا کفیل وہ کچھ اپنی حیثیت نہیں رکھتا اور یتیموں کو پالنے میں وہ ایک ملازم کی طرح مصروف ہو گیا ہے، تو یتیموں کے لیے جب وہ کھانا تیار کرے تو اس میں سے وہ خود بھی کھا لے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم بالغ ہو جائیں۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور تم اس عہد کو پورا کرو۔ یہاں دو تفسیریں ہیں، ایک وہ عہد جو بندوں کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی عبادت کا، رسول اللہ کی اطاعت کا، اور دوسرا اس کی تفسیر میں ہے کہ جو بھی کوئی آپس میں بندے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدہ وعید کرتے ہیں، ان العہد کان مسئولا، تو عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، اپنے وعدوں کے اوپر قائم دائم رہا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور تم پوری پیمائش کرو جب پیمائش کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولو، پورا تولو، ذالک خیر و احسن تعویلا۔ تو یہ حسن معاشرت کا ایک پہلو ہے کہ تمہارا لوگوں کے ساتھ لین دین وہ پورا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات پر نہ ٹھہر جاؤ جس کا تمہیں یقینی علم نہیں ہے، ایسے ہی ایک گمان قائم کر کے کسی کے بھی بارے میں اس کے اوپر اپنے آپ کا ذہن پختہ کر لینا اور کہنا کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ فرمایا نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، ان تمام اعضاء کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان کا استعمال تم نے صحیح کیا یا غلط کیا، اس لیے سوچ سمجھ کر بولو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے خیالات پہ کنٹرول رکھو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، تم اکڑ کر نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اکڑ کر چلنے سے تم زمین نہیں پھاڑ سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم اپنا قد کھینچ کر پہاڑوں کے برابر لمبا نہیں کر سکتے، کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ فرمایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ہیں وہ تعلیمات جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہیں، من الحکمت، حکمت سے، حکمت سے، دانائی سے، سمجھداری سے،
جو اللہ نے اپنے نبی کو حکمت و دانائی سکھائی، ان میں سے یہ تعلیمات ہیں، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جو حکمت و دانائی سے دیا گیا وہ خیر کثیر دیا گیا۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ اس حکمت کو اپنائے جس حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمت کی تعلیم اپنی امت کو سکھائی، تو وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنائے۔ کیا؟ اپنی چال میں عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر سے غرور اور گھمنڈ کو دور کرے، اپنے اعضاء کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے، آنکھوں کی، دل کی، دماغ کی حفاظت کرے، لوگوں کے ساتھ لین دین میں کھڑا ہو جائے، داں نہ لگائے، فریب نہ کرے، کم نہ تولے، کم پیمائش نہ کرے، عہد و پیمان کی پابندی کرے، اور اگر اس کے خاندان میں یا اس کے محلے میں یتیم پائے جاتے ہیں تو یتیموں کی کفالت تو کرے، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرے، اور کسی کو نہ حق قتل نہ کرے۔ امن بہت بڑی نعمت ہے، امن اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مسلمان بہترین مسلمان ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان سب سے بہتر اور سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر حیا اور شرم کا پہلو کہ انسان کے اندر چھپی اور ظاہری دونوں لحاظ سے شرم و حیا ہو، بے حیائی نہ پائی جائے۔ زنا اور زنا کے جتنے اسباب ہیں اور اس کی جتنی بے حیائی کی انواع و اقسام ہیں ان سے بچے، اور رزق کے معاملے میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرے، اپنی اولاد کا قتل نہ کرے، اور قتل اولاد میں یہ سب جتنے کا جتنا یہ پورے کا پورا محکمہ ہے، یہ غیر شرعی ہے، اس کی کسی قسم کی تعلیمات کو اپنے اس آئلی اور میاں بیوی کے معاملات میں اس کو نہ آنے دے۔ بچے دو اچھے ادویات، آلات، فلاں فلاں، برتھ لیس، جو بھی اسباب ہیں یہ سب بے حیائی ہے، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور یہ سب قتل اولاد ہے، اس سے بچ جائیں۔ میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور اسی طرح اپنی آمدن خرچ کے مطابق جائز کاموں پہ خرچ، گناہ کے کاموں پہ کچھ بھی خرچ نہ کرنا، اور اپنے اقربا کا حق ادا کرنا، مسکینوں کا حق ادا کرنا، مسافروں کا حق ادا کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ہیں وہ حکمت کی تعلیمات جو اللہ نے اپنے نبی کو وحی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائیں۔ اب یہ ہے کہ جو شخص ان تعلیمات کو نہیں اپناتا، یہ بہت ساری باتیں پوری زندگی کا ایک شیڈول ہے، اللہ کے بارے میں، والدین کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں، رزق کمانے کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، اور اخلاقی پہلو، حیا اور شرم کا پہلو، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ پوری زندگی کا ایک شیڈول ہے۔ کوئی پہلو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں چھوڑا نہیں ہے جس کی بنیادی رہنمائی نہیں کر دی۔ جب لوگ ان تعلیمات کو چھوڑیں گے، اس سے پیچھے بھاگیں گے، تو پھر اللہ ناراض ہوگا، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، آخرت میں بھی پکڑ آئے گی، دنیا میں بھی پکڑ ہے، دنیا میں بھی پکڑ ہے۔ ان میں سے یہ تعلیمات بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے صرف 5 کی نافرمانی کی سزا دنیا میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ وہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ میں۔ جتنے نمبر میرے موبائل میں تھے یہ حدیث میں نے آج سب لوگوں کو بھیجی ہے۔ صرف 5 کی سزا بتائی اللہ کے نبی۔ اس حدیث کا خلاصہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تھے اور مہاجرین کا گروہ جمع ہوا بیٹھا تھا، تو اس لیے آپ نے ان کو مخاطب کیا، اے مہاجرین کی جماعت۔ تعلیم صرف مہاجرین کے لیے نہیں، انصار کے لیے بھی ہے، تعلیم ساری امت کے لیے۔ کہا سنو، جب کوئی قوم یہ 5 قسم کی نافرمانیاں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر پھر ان 5 نافرمانیوں کی وجہ سے یہ 5 قسم کی سزائیں اللہ ان پر مسلط کرتا ہے۔ لم تظہر الفاحشہ، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے، اعلان زنا ہوتا ہے، بے حیائی پھیلتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر الا فشا فیہم الطاعون، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون اور ایسی بیماریوں کو پھیلا دیتا ہے، فرمایا جو ان کے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھ لیں، جب اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے روکا، زنا سے روکا، لواطت سے روکا، ظاہری اور باطنی بے شرمیوں سے روکا، اب کیا عام کیا خاص اشرافیہ کے تذکرے میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے اسکینڈلوں کے، بڑے بڑے اعلیٰ سطح کے لوگوں کے، لوگ مزے لے لے کر سنتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم میں بیماریاں نہ پھوٹیں۔ بے حیائیوں کے اوپر ڈٹی ہوئی قوم، کیا اعلیٰ کیا ادنا، تو پھر کیا کرونا اس سے بڑھ کر قسم قسم کی بیماریاں اس قوم میں پھیل سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا لم تنقصوا المکیال والمیزان، قرآن کے اس حکم کو تو بالکل عام ہی سمجھا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورا تولو، پوری پیمائش کرو، توجہ ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں کیا ہے اس سے، بالکل توجہ ہی نہیں دیتے، جیسے کسی اور کو سنایا جا رہا۔ وہ پوری پیمائش کرو، بجری بیچتے ہو، پیمائش کرتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ کپڑا بیچتے ہو، جب ترازو سے تولتے ہو تو اس میں کمی پیشی کرتے ہو، ریٹ سے دھوکہ، وزن سے دھوکہ، لینے میں دھوکہ، دینے میں دھوکہ۔ سونا بیچنے خریدنے چلے جاؤ، تیسری دفعہ لے جاؤ سنارے کی دکان پہ تو سارا سنارے کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کاموں سے باز آ جاؤ، نہیں باز آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنین، اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دے گا، جو قوم ماپ تول میں کمی پیشی کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر معاشی تنگی مسلط کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر وہ جور و سلطان، ایسے ظالم حکمران مسلط کرے گا جو ان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کریں گے۔ ماپ تول کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، پھر کہتے ہمارے حکمران نیک ہو، پھر کہتے ہماری معاشی حالت کیوں بری ہے، معاشی حالت کیوں بری ہے، معاشی حالت کیوں بری ہے، ہم مر گئے، ہم لٹے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ اصلاح کرو۔ تیسری چیز فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو قومیں اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتی ہیں، عشر ادا نہیں کرتی، فصلوں کا مال مویشی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روپے پیسے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہیلے تلاش کرتے ہیں، ہیلے، میری زکوٰۃ تو جی بنتی ہی نہیں، میرے پاس تو جی پیسے سال سے پہلے، یہ تو ابھی سال نہیں ہوا۔ بھئی تو صاحب نصاب ہے پہلے سے، تیرے اوپر زکوٰۃ والے دن سے 1 منٹ پہلے بھی پیسے آ گئے تو تیری زکوٰۃ اس میں بنے گی۔ کما رہا ہے، ساتھ ساتھ آگے خرید رہا ہے، آگے خرید رہا ہے، لوڈر خرید لیا، کرین خرید لی، پلاٹ خرید لیا، دکانیں خرید لی، نہیں میں نے تو صرف کر دی ہے۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو داؤ لگاتے ہیں،
لیکن اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنی آخرت خراب کرے گا۔ فرمایا جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکتے ہیں تو پھر اللہ ان سے انتقام لیتا ہے۔ الا منع القطرہ من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پھر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ برسائے اگر انسانوں کے علاوہ اللہ کی اور مخلوق نہ ہو۔ اللہ کو ترس آ جاتا ہے باقی مخلوق کے اوپر، اور کبھی کبھی اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ لمبا دورانیاں بھی کر دیتا ہے۔ ابھی چولستان میں جو حالت ہے وہ کیوں ہے؟ ابھی گرمی کی لہر کیوں ہے؟ کتنے زمیندار ہیں جو اپنی زمینی پیداوار کا عشر دیانتداری سے دیتے ہیں؟ کتنے کاروباری ہیں جو اپنے کاروبار کی زکوٰۃ دیانتداری سے دیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیانتداری سے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر بارشیں بند کر دیتا ہے اس قوم پر، اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، آپس میں عہد و پیمان کو توڑتی ہے، تو إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُ، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ہمارے دشمن مسلط ہیں، ہمارے مسلمان حکمران بے بس ہیں۔ کیوں بے بس ہیں؟ جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑا، آپس میں عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، تو پھر اللہ تو یہ انتقام لے گا کہ تمہارے فیصلے تمہارے ملک میں تمہارے حاکم نہیں کریں گے، کافروں کے ملکوں میں جا کر کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوگا۔ اصلاح تو کریں اپنی۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ وَلَمْ يَحْكُمُ أَئِمَّتُهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اسلام کا نظام نافذ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر آپس میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں آپ، تمہاری ساری سیاسی جماعتیں کس طرح جنگ و جدل کے اندر مصروف ہیں۔ جب اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے اور کافروں کے نظام کے مطابق تمہارے عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ تو پھر یہ انتقام لے گا۔ تم لڑو گے، لڑ کے مرو گے۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ حسن معاشرت کی تعلیمات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، یہ غریبوں کو بھی ہے، یہ امیروں کو بھی ہے، یہ اعلیٰ کو بھی ہے، یہ ادنا کو بھی ہے۔ آخری حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، وہ لوگوں علماء کی مجلسوں میں بیٹھو۔ آج کے دور میں علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا صرف جمعے کا خطبہ ہی رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود، مصروف ترین زندگی ہونے کے باوجود، آپ ہر روز مدینہ کے اکابر علماء کو بلا کر علماء کی مجلس لگا کر اس کے اندر بیٹھتے تھے۔ علماء کی مجلس میں بیٹھو، علماء سے دین سیکھو، علماء سے تعلیمات لو، پھر اس کے مطابق چلو۔ اور اگلی بات جو ان کی ہے، فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جب علماء کی مجلس میں آتے ہو، وعظ ارشاد خطبے میں جب تم گھروں سے نکلتے ہو، تو تمہاری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تم میں سے ایک شخص تہامہ کے پہاڑوں کی طرح اپنے سروں پہ گناہ لے کے نکلتا ہوتا ہے، اتنے گناہ اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علماء نشاندہی کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی پکڑ ہے، تو پھر تم ڈر جاتے ہو اور تم پھر توبہ کرتے ہو، پھر تم واپس جاتے ہوئے بھی توبہ کر رہے ہوتے ہو، اور اپنے گھر میں اس حال میں پہنچتے ہو کہ تم نے توبہ کر لی ہوتی ہے، تم نے اللہ سے معافی مانگ لی ہوتی ہے، اور تمہاری بخشش کا طریقہ نکل گیا ہوتا ہے۔ اور حضرت اب عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابن جوزی ان کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، لوگو
شرعی احکامات یہ مانند ایک لباس ہے، اور ابن آدم اپنے اس لباس کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، اور اس لباس کے جو ٹانکے ہیں وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اپنے گناہوں کی نشاندہی ہو جانے پر اللہ سے معافی مانگو اور اپنے اس لباس کو پھر سے سی لو، پھر سے سی لو، ٹانکے لگا لو، توبہ سے، استغفار سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو۔ ان میں سے میرے بھائیوں جو انفرادی طور پر ہمارے بس میں ہیں، ان سے تو ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ان میں تو توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔